बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हुजूर अक़दस के आसमानी मौजज़ात में सूरज पलट आने का मौजा एक बहुत ही अज़ीमुश्शान मौजज़ा और सदाकत नबूवत का एक वाज़ेह तरीन निशान है। हज़रत बीबी अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि खैबर के करीब मंजिल साहबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़कर हज़रत अली की गोद में अपना सर अक़दस रखकर सो गए और आप पर वही नाजिल होने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर अक़दस को अपनी गोद में लिए बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और आपको ये मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर क़ज़ा हो गई। तो आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, यकीनन अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में थे, लिहाजा तू सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर लें। हज़रत बीबी अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज पलट आया और पहाड़ों की चोटियों पर और जमीन के ऊपर हर तरफ धूप फैल गई। प्यारे भाइयों, याद रहे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ात की तादाद का 1000-2000 की गिनतियों से शुमार करना इंतहाई दुश्वार है। आपकी ज़ात मुक़द्दसा तमाम अंबियाए साबिक़ीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के मौजज़ात का मजमुआ है और इनके अलावा खुदावंद कुद्दूस ने आपको दूसरे ऐसे बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए हैं जो किसी नबी और रसूल को नहीं दिए गए। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी के तमाम लम्हात दर हकीकत मौजज़ात की एक दुनिया है। आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद ऐसे दिलचस्प और ईमान अफरोज मौजज़ात बताने जा रहे हैं कि जिनके बारे में जानकर आप बेइख्तियार सुब्हान अल्लाह कह उठेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि मौजज़ा क्या है और करामत किसे कहते हैं और इनके मुख्तलिफ दर्जात क्या हैं। वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाज़मन देखिएगा। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल अल खैर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से उनकी नबूवत की सदाकत जाहिर करने के लिए किसी ऐसी ताज्जुब खेज चीज का जाहिर होना जो आदतन नहीं हुआ करती, इसी खिलाफ आदत जाहिर होने वाली चीज का नाम मौजज़ा है। मौजज़ा चूंकि नबी की सदाकत जाहिर करने के लिए खुदावंदी निशान हुआ करता है, इसीलिए मौजज़े के लिए जरूरी है कि वो खारिक़ आदत हो, यानी ज़ाहिरी अलल व अस्बाब और आदात जारिया के बिल्कुल ही खिलाफ हो। वरना जाहिर है कि कुफ़ार उसको देखकर कह सकते हैं कि ये तो फलां सबब से हुआ है और ऐसा तो हमेशा आदतन हुआ ही करता है। इस बिना पर मौजज़े के लिए ये लाजमी शर्त है, बल्कि ये मौजज़े के मफ़हूम में दाखिल है कि वो किसी न किसी एतबार से असबाब आदिया और आदात जारिया के खिलाफ हो और ज़ाहिरी असबाब और इल्ल के अमल दखल से बिल्कुल ही बालातर हो, ताकि इसको देखकर कुफ़ार ये मानने पर मजबूर हो जाए। चूंकि इस चीज़ का कोई ज़ाहिरी सबब भी नहीं है और आदतन कभी ऐसा हुआ भी नहीं करता, इसलिए बिलाशुबा उस चीज़ का किसी शख्स से जाहिर होना इंसानी ताकतों से बालातर कारनामा है। लिहाजा यकीनन ये शख्स अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ और उसका नबी है। जो शख्स नबी न हो और नबूवत का दावा करे वो कोई महाल आदि अपने दावे के मुताबिक जाहिर नहीं कर सकता, वरना झूठे सच्चे में फर्क न रहेगा। नबी से जो बात खिलाफ आदत क़ब्ल नबूवत जाहिर हो उसको इरहास कहते हैं और वली से जो ऐसी बात सादिर हो उसको करामत कहते हैं और आम मोमिनीन से जो सादिर हो उसे माऊनत कहते हैं और बेबाक फुज्जार ये कुफ़ार से जो उनके मुवाफ़िक़ जाहिर हो उसको इस्तिद्राज कहते हैं और इनके खिलाफ जाहिर हो तो इहानत है। दोस्तों, ये थी मुख्तसर गुफ्तगू मौजज़े, करामत और इहानत के बारे में। चलिए अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद मौजज़ात का जिक्र करते हैं। चट्टान का बिखर जाना। ग़ज़वा खंदक के वाक़े में मिलता है कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मदीने के चारों तरफ कुफ़ार के हमलों से बचने के लिए खंदक खोद रहे थे। इत्तेफाक से एक बहुत ही सख्त चट्टान निकल आई। सहाबा कराम ने अपनी इज्तिमाई ताकत से हर चंद उसको तोड़ना चाहा, मगर वो किसी तरह न टूट सकी। फावड़े उस पर पड़ पड़ कर उछट जाते। जब लोगों ने मजबूर होकर खिदमत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में यह अर्ज़ किया तो आप खुद उठकर तशरीफ लाए और फावड़ा हाथ में लेकर एक ज़रब लगाई तो वो चट्टान रेत के भुरभुरे टीलों की तरह चूर होकर बिखर गई। बुतों का गिरना।
یہ ہر شخص جانتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی اور آپ زبان اقدس سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے کے ہی قابل تھا۔ آپ اپنی چھڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے تھے وہ بغیر چھوئے ہوئے فقط اشارہ کرتے ہی دھم سے زمین پہ گر پڑتا۔ پہاڑوں کا سلام کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ میں ایک پتھر ہے جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ پہاڑ کا ہلنا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر احد پہاڑ پہ چڑھے۔ پہاڑ جوش مسرت میں جھوم کے ہلنے لگا۔ اس وقت آپ نے پہاڑ کو ٹھوکر مار کر یہ فرمایا کہ ٹھہر جا، اس وقت تیری پشت پر ایک پیغمبر ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 حضرت عمر و حضرت عثمان ہے۔ مٹھی بھر خاک کا شاہکار۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ حنین میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ اپنی سواری سے اتر پڑے اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر کفار کے چہروں پہ پھینکا اور شاہت الوجوہ فرمایا تو کافروں کے لشکر میں کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہا جس کی دونوں آنکھیں اسی مٹی سے بھر نہ گئی ہوں۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی آنکھیں بلتے ہوئے پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے اور شکست کھا گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اموال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اسی طرح ہجرت کی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کافروں پر جب ایک مٹھی خاک پھینکی تو یہ مٹھی بھر مٹی تمام کافروں کے سر پہ پڑ گئی۔ درخت کا چل کر آنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ محدث بازار و امام بہقی و امام بغوی نے حدیث میں روایت بھی تحریر فرمائی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دستے مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں۔ آپ نے اس کو اجازت دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت کے ساتھ چوم لیا۔ اس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استنجا فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے، مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی۔ ہاں، البتہ اس میدان میں 2 درخت نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے۔ آپ نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ نے اس کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چیرتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پہنچ کر جا کھڑے ہوئے۔
پیارے دوستوں، حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک و حضرت جبیر بن مطعم و حضرت علی بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ آپ اس وقت موجود تھے، آپ نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ لکڑی کا تلوار بن جانا۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کے فرمایا، تم اس سے جنگ کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی، جس سے وہ عمر بھر تمام لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جنگ احد کے دن ٹوٹ گئی تو ان کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ دے کر ارشاد فرمایا کہ تم اس سے لڑو۔ وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتے ہی ایک براق تلوار بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلوار کا نام ارجون تھا۔ یہ خلفائے بنو العباس کے دور حکومت تک باقی رہی، یہاں تک کہ خلیفہ معتصم باللہ کے ایک امیر نے اس تلوار کو 22 دینار میں خریدا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نام اون تھا۔ یہ دونوں تلواریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ کے تصرفات کی یادگار تھیں۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، جن کا شمار ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اگلی ویڈیو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند مزید معجزات بتائے جائیں گے۔ وہ ویڈیو بھی آپ نے لازماً دیکھنی ہے۔ دوستوں، ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔